Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. سید الشہداء پرسداران خان وعدہ عصمت طہارت پروردگار عالم ہم سب کی اس عبادت کو بہترین عبادت میں شمار فرمائے اور اس فرش اعضاء کی اجر و ثواب میں پروردگار عالم ہمارے مؤمنین کو بھی شامل فرمائے۔ پروردگار عالم کا بڑا احسان، بڑا کرم ہے کہ اس نے کائنات کی افضل ترین عبادت کے ساتھ ہمیں متمسک کیا ہے۔ اس سے بڑی اگر کوئی عبادت ہوتی تو اللہ کے ملائکے وہ عبادت بھی کر رہے ہوتے، لیکن روایتوں نے لکھا کہ یہ فرش اعضاء وہ عبادت ہے کہ جہاں پہ ملائکہ نازل ہوتے ہیں، اور ہمیں آل محمد کے در سے مانگنا سکھایا، ہمیں آل محمد کے در کا گدا گر بنایا، اور آل محمد کے در کی گدا گری کوئی عام کام نہیں ہے بلکہ یہ بھی عبادت ہے۔ کیوں عبادت ہے؟ کیونکہ پروردگار عالم نے اپنے جو ملائکہ کو خلق کیا ہے، تو ملائکہ کا کام ہے اللہ کی عبادت کرنا، اس کے علاوہ وہ کچھ نہیں کرتے۔ یعنی آٹو پہ فکس ہوئے ہیں، وہ اگر جو رکوع میں ہے وہ رکوع کرے گا، جو قیام میں ہے وہ قیام کرے گا، جو سجود میں ہے وہ سجود کرے گا۔ اگر کوئی ملائکہ میں سے کوئی فرشتہ، کوئی ملک کسی دروازے پہ مانگتا ہوا نظر آ جائے تو پتہ چلتا ہے کہ اس دروازے پہ مانگنا بھی ثواب ہے، اور مانگنا عبادت ہے، کیونکہ ملائکہ عبادت کے علاوہ کچھ اور کرتے ہی نہیں ہیں۔ تو پروردگار عالم نے ہمیں آل محمد کے در سے وابستہ کیا، اور اسی بات پہ ہم یہ کہتے ہیں کہ پروردگار عالم نے ہمیں بھی طیب و طاہر خلق کیا ہے، کیونکہ ان کے لیے کہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ وہ ہستیاں ہیں کہ جن سے رجس دور ہے، وہ پاک و پاکیزہ ہیں اور ان سے رجس دور ہے۔ اب رجس کے کیا معنی ہیں؟ کہا کہ رزق کے معنی کہیں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، بس یہ دیکھو کہ ان سے جو جتنا دور ہے وہ اتنا بڑا رزق ہے۔ اگر آپ نجاست لیتے ہیں تو یہ سمجھ لیجئے کہ آل محمد سے جو جتنا دور ہے وہ اتنا زیادہ نجس ہے، اور وہ خود دور نہیں ہے بلکہ پروردگار عالم نے اس کو آل محمد سے دور رکھا ہوا ہے۔ آپ مجلس اعضاء کی ابتدا کرتے ہیں حدیث قصہ سے، اور حدیث قصہ ہی میں یہ آیت موجود ہے جو عنوان بیان قرار دی۔ ہماری مجلسوں کا آغاز حدیث قصہ سے اس لیے بھی ہوتا ہے کہ حدیث قصہ میں نہ صرف یہ کہ قرآن موجود ہے، حدیث قصہ میں حدیث قدسی بھی موجود ہے اور اللہ کے نبی کے قول بھی موجود ہیں۔ تینوں چیزیں اس حدیث قصہ میں موجود ہیں، اور ہمارے یہاں نکاح کی تقریبات میں بھی حدیث قصہ پڑھی جاتی ہے، وہ بھی اس لیے کہ ایجاب و قبول کی رسم سے پہلے حدیث قصہ ہو جائے تاکہ آنے والی نسل بھی پاک پیدا ہو۔ یہ آل محمد کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں اپنی محبت نصیب کی ہے۔ شان نزول سے آپ سب واقف ہیں، تھوڑا سا تذکرہ کروں گا۔ شفا خانہ بطول پہ آ گیا، کون سی بیماری تھی، کون سا مرض تھا، کیا چیز تھی؟ تو کہا کہ اس آیت کے نزول سے ایک دن پہلے، یعنی آیت کثیر کا شان نزول ہے 24 ذی الحجہ 9 ہجری، اس سے جسٹ ایک دن پہلے 23 ذی الحجہ آیت نازل ہوئی، فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ کہ نبی ان سے کہو کہ تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، وہ آپ موبائل میں پورا سنتے ہیں، ان سے کہو کہ تم اپنے بیٹے لاؤ، ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں، تم اپنی عورتیں لاؤ، ہم اپنی عورتیں لاتے ہیں، تم اپنے نفوس کو لاؤ، ہم اپنے نفوس کو لاتے ہیں۔ وہ عیسائی تو یہ سن کے چلے گئے۔ اب اللہ کے نبی نے پروردگار عالم سے کہا ہوگا کہ اے پروردگار تو نے ان سے تو کہہ دیا بیٹے لاؤ اور ہم سے بھی کہہ دیا بیٹے لاؤ، بیٹے تو نے دیے نہیں ہیں۔ نبی کے گھر میں بیٹے کہاں ہیں؟
جو تھے ان کا انتقال ہو گیا، اب تو بیٹے ہی نہیں، اب کیا کریں؟ تو پروردگار عالم نے نبی سے کہا ہوگا کہ اے میرے حبیب چل کر امت کو وہ دروازہ دکھا کہ جہاں سے بیٹے ملتے ہیں۔ تو علی کے دروازے پہ آ کے بیٹا مانگنا بدعت نہیں ہے بلکہ سنت رسول ہے، اور علی کائنات کا وہ سخی ہے کہ جب نبی کو بیٹے دیے تو ایسے بیٹے دیے کہ آج تک دنیا علی کے بیٹوں کو یبنا رسول اللہ کہہ کے سلام کر رہی ہے۔ درود پڑھیں ان کے بعد۔ اشارے کو علی کہتے ہیں، حق کے پرنور کنارے کو علی کہتے ہیں۔ تم تو کہتے ہو علی کا سہارا ہے بدعت، ہم تو نبیوں کے سہارے کو علی کہتے ہیں۔ جس کو ڈوبا ہوا سورج بھی پلٹ کر دیکھے، ہم اپنے عقیدے میں اس کو علی کہتے ہیں۔ نعرہ حیدری! تو رسول آئے اپنی بیٹی کے گھر پہ، آگے کیا کہا؟ انی اجدو فی بدنی ضعفا، اور سنتے رہتے ہیں آپ کہ بدن کہتے ہیں گردن سے نیچے کے دھڑ کو، اور جسم کہتے ہیں جس میں سر شامل ہو، سر کو الگ سے کہتے ہیں راس۔ رسول نے یہ نہیں فرمایا کہ میں اپنے جسم میں ذوق محسوس کر رہا ہوں، انی اجدو فی بدنی ذوقا۔ اگر کہہ دیتے کہ میں اپنے جسم میں ذوق محسوس کر رہا ہوں تو وہ راوی کی جنہوں نے یہ روایتیں لکھی کہ فلاں صاحب نے رسول سے یہ کہا تھا کہ رسول نعوذ باللہ من ذالک نقل کفر باشد، کہ رسول ہذیان بک رہے ہیں، تو دیکھا ہم تو پہلے ہی کہتے تھے، اور آج رسول نے خود کہہ دیا کہ میں اپنے جسم میں ذوق محسوس کر رہا ہوں۔ نہیں، رسول نے کہا کہ میں اپنے بدن میں ذوق محسوس کر رہا ہوں، کہ اگر ذوق ہے بھی تو بدن میں ہے، جسم میں نہیں ہے۔ بیٹی نے کیا کیا؟ بیٹی نے باپ پہ ایک چادر ڈال دی، ماں نے بھی چادر ڈالی تھی۔ ماں نے کب چادر ڈالی؟ جب پہلی وحی نازل ہوئی، رسول کو کچھ سردی محسوس ہو رہی تھی، شہزادی خدیجہ کے گھر میں تشریف لائے، آگے کہنے لگے کہ مجھے سردی سی محسوس ہو رہی ہے، یمانی چادر لے